سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه، والحمد والشكر والثناء والعبادة لله الذي فلق الحب والنوى، الذي هو قادر الكون والقضاء، باسط الأرض على الماء، رافع السماء، سميع الدعاء، مجيب من نادى وقريب من دعا، أحق من عبد وأحق من سجد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعتى، أقرب شهيد أدنى حفيظ، يا من لا يؤاخذ بالجرير ولا يحتك الستر، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في العزة والكمال والقدرة والجبروت، هو الأول بلا ابتداء، هو الآخر بلا انتهاء، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء، أنت المقدم اللهم وأنت المؤخر، لا إله إلا الله، هو الرحمن الرحيم، هو ولينا وناصرنا في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى، حبيب المرتزى ونبي المجتبى ورسول المصطفى، بدر الدجى وشمس الضحى ونور الهدى وكهف الورى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون، وسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آواز کی ڈبلنگ جو ہے یہ بند کر دیں، سادہ سیدھی آواز رہنے دیں، ذرا آواز تھوڑی کم بھی کر دیں۔ پیچھے سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ معزز مکرم علماء کرام و سامعین عظام، آج کا یہ عظیم پروگرام جو ہے تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے منعقد ہے، انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ جتنے بھی منتظمین ہیں، اللہ کریم ان کی محنت کو اپنے دربار بے مثل میں قبول فرمائے، اور تم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہو دین کی بات سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارا بیٹھنا یہاں پہ اپنے دربار معلیٰ میں قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی خاتم النبیین کیوں بنایا؟ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نبی اور رسول آتا ہے، رسول ایک مستقل شریعت لے کے آتے ہیں۔ نبی عموماً پہلے رسول کی شریعت کی تجدید کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا جب تک کہ دین کامل اور اکمل نہیں ہوا تھا۔ تو جب ایک چیز کامل ہو گئی، اسی وجہ سے آ کے اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا تو محمد کے وجود پہ۔ تو جب دین کامل ہو گیا تو پھر اس کے بعد کسی نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کی وفات سے 3 مہینے 3 دن پہلے میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا دین کامل ہو گیا ہے۔ اسی مقام پہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ دین کے اکمال کی خبر ہے اور محمد کا دنیا میں سے جانے کی بھی اس میں خبر موجود ہے۔ اب اہم چیزیں سمجھنے والی کیا ہیں؟ کیوں پیغمبر کے وجود پہ نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، آسمانی کتابوں کے دروازے بند؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے جتنے پہلے انبیاء کو معجزات دیے تھے وہ سارے معجزے اللہ نے جمع کیے ہیں اکیلے محمد میں صلی اللہ علیہ۔ زیادہ سے زیادہ 9 سے زیادہ کسی نبی کو معجزات نہیں ملے۔ مسلمانوں، قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات دیے، 4 معجزات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی کو کچھ، کسی کو 1 2 3، زیادہ سے زیادہ قرآن نے تعداد ذکر کی 9 معجزات کی۔ اب کیا آپ نے کبھی سنا یا آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تو ہمارے نبی کو کتنے معجزات دیے گئے؟ کیا آپ نے کبھی پوچھا کسی سے؟ کبھی سنا کسی سے؟ 1000 معجزہ علماء نے تو وہ ہے جو شمار کر کے تمہارے سامنے موجود ہے۔ 1000 معجزة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 بڑا بڑا معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء نے شمار کر کے کتابی شکل میں موجود ہے۔ آج جتنے پہلے نبیوں کو معجزات دیے وہ اکیلے محمد کو معجزات دیے۔ دوسری چیز، جتنے اوصاف صفتیں پہلے انبیاء میں تھیں وہ ساری اللہ نے جمع کر دی اکیلے محمد میں۔ اس لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء آئے، ان میں سے کسی نبی رسول کا نام محمد نہیں ہے۔ کسی نبی رسول کا نام محمد، آدم، نوح، شیس، ادریس، ہود، صالح، شعیب، یونس، ذوالکفل، یسع، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، یعقوب، سب انبیاء۔ کسی نبی کا نام محمد کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں محمد ایک ہے، نہ تو پہلے تھا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اب محمد کے بڑے معنی ہیں، صرف میں ایک معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیوں محمد ایک ہے؟ کسی نبی کا نام محمد نہیں۔ محمد کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے اوصاف ساری دنیا بیان کرے،
جس کے اوصاف ساری دنیا بیان کرے، دنیا کی انتہا ہو جائے، محمد کی صفتوں کی انتہا نہ ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ سارے نبیوں کی صفتیں محمد میں جمع کر دی۔ چلو ایک اور معنی بتا دو کہ جس کی تعریف کرتے کرتے بندے کے اختیارات ختم ہو جائیں، جس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے، بے اختیار ہو جائے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو علماء سے، حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد۔ یہ کیا ہے؟ باب تفعیل ہے، اس میں تصریف کا معنی آتا ہے، ایسا کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی محمد کی تعریف کرنا شروع ہو جائے، چاہے نہ چاہے۔ تصریف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، فرمایا نہ بھی چاہے پھر بھی محمد الرسول اللہ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ نے انبیاء اوصاف حمیدہ کا مجموعہ ہوتا ہے، جب ساری صفتیں محمد میں جمع کر دی، پیچھے اچھی صفت باقی ہی نہ تھی، اسی لیے محمد کے بعد نبی اور رسول آ ہی نہیں سکتا۔ وہ ساری صفتیں محمد میں جمع کر دی، پیچھے صفت ہی کوئی نہیں، تو نبی میں کیا رکھی جائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد کے بارے میں فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد کے بعد ہم نے نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ اگر اخلاق ہے، محمد کے بعد اخلاق کے دروازے بند۔ اگر حلم ہے، محمد کے بعد حلم کے دروازے بند، نبوت کے دروازے بند، رسالت کے دروازے بند، حسن کے دروازے بند، جمال کے دروازے بند، کمال کے دروازے بند، رفت کے دروازے بلند، عروج کے دروازے بلند، حسن و کمال کے دروازے بند کر دیے، جمال اور تلین اور لطافت، تمازت، حکمت، فصاحت، بلاغت کے دروازے بند کر دیے۔ محمد کے بعد ہم نے کسی میں وہ صفت رکھی نہیں، اس لیے ساری صفتیں محمد میں جمع کر کے اعلان کر دیا خاتم النبیین۔ محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اب دیکھ، سارے نبیوں سے اللہ نے وعدے لیے کس بارے میں؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ تراخی کے لیے لمبا زمانے کے بعد جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آئے جس جیسا کوئی نبی اور رسول کائنات میں ہو گئی نہیں۔ تو یا اللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، علماء بیٹھے ہیں، لام تاکید کے لیے آگے دونوں جگہ پہ نون تاکید ثقیلہ کی ہے، تاکید در تاکید۔ معنی کیا ہے؟ جب میرا محمد آئے، نبوت بند کر کے میرے محمد کا امتی بن کے چلنا ہے۔ نبی اور رسول کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صفتیں عمر نے بیان کی، شاید کہ آپ نے سنی ہوں، چلو میں دہرا دیتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ نے شاید نہ سنی ہوں۔ اوصاف بیان کیے، 10 دفعہ عمر نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ ہے عمر کون ہے؟ فرمایا جعل الحق علی لسان عمر، عمر وہ ہے جس کی زبان پہ اللہ نے حق رکھا ہے۔ فرمایا عمر اللہ کی قسم تو چلتا ہو فجن غیر فجک، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر انت لسان من اللہ، تو بولتا ہے زمین پہ اللہ قرآن بنا کے میں محمد پہ نازل کر دیتا ہے۔ عمر نے کیا باتیں کی؟ بڑی اہم باتیں کی۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، جب میں تمہارا بڑا معجزہ قرآن دیکھتا ہوں اللہ کے پیغمبر، تو مجھے پتہ کیا چلتا ہے اللہ نے کیوں محمد کے اوپر نبوت کے دروازے بند کر دیے۔
اس لیے جو صفتیں اللہ نے آپ کی بیان کی ہیں، اللہ کے رسول بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو کیا۔ لقد ذکرک اللہ بالعفو قبل ان یذکر لک الذنب عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں قربان جاؤں تمہاری کتاب پہ، اللہ کریم نے محمد کا ذکر کیسے کیا ہے؟ پہلے دوسرے انبیاء کے ساتھ بات کرنے لگے۔ لقد ذکرک اللہ بالعفو قبل ان یذکر لک الذنب عفا اللہ عنک۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، لغزش ہوئی، جس وقت 2 آدمیوں کو چھڑانے لگے، آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا عمر نے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے خطا ہوئی، موسیٰ پیغمبر نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی۔ توجہ کرنا، قرآن کی بات ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، پھر اللہ نے معاف کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب قرآن نے موسیٰ پیغمبر کے بارے میں ذکر کیا ہے تو اللہ کریم نے پہلے موسیٰ کی خطا کا ذکر کیا ہے، پھر معافی کا ذکر کیا ہے۔ کیا؟ ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر۔ 2 چیزیں، خطا کا بھی قرآن نے ذکر کیا، لغزش کا بھی ذکر کیا، اور معافی کا بھی ذکر کی۔ اس بات کی طرف عمر اشارہ کر رہا ہے۔ موسیٰ پیغمبر سے خطا ہو، قرآن موسیٰ کی خطا بھی ذکر کرتا ہے، موسیٰ پیغمبر کی معافی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ سے ایک دفعہ خطا ہوئی، لیکن اللہ کریم نے آپ کی خطا کا بھی ذکر نہیں کیا، آپ نے معافی ابھی مانگی بھی کوئی نہیں، اللہ نے پہلے معاف کر دیا ہے۔ لقد ذکرک اللہ بالعفو قبل ان یذکر لک الذنب عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کیا۔ یہاں پہ اللہ نے محمد کی خطا اور لغزش کا ذکر بھی کیا، بعد میں کہا معافی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ ادھر موسیٰ سے لغزش ہوتی ہے، موسیٰ کی خطا کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر بعد میں۔ محمد سے خطا ہوتی ہے، اللہ نے معافی کا ذکر پہلے کیا ہے، بعد میں پوچھا ہے لما اذنت لہم، کیوں میرے نبی کو اجازت دی ہے؟ ساتھ ہی عمر کہتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو۔ دوسری بات عمر کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، ان اللہ جعلک طاعۃ طاعۃ لہ وقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ بابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو۔ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے میرے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پہ ذرا ایک بات سمجھ، قرآن میں 2 مقام، ایک پہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر۔ دوسرے مقام پہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ذرا قرآن کے خزانے کی طرف ذرا توجہ کر، کیوں یہاں پہ پہلے اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، پھر رسول کی اطاعت کا، پھر دوسرے مقام پہ رسول کی اطاعت پہلے اور اللہ کی اطاعت بعد میں ذکر ہے قرآن میں؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ فرمایا یہ ہے ختم نبوت،
کیسے؟ فرمایا جب تک میرا محمد زندہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی۔ پیغمبر کی موت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرا محمد دنیا سے چلا جائے لوگوں اطاعت پھر بھی محمد کی کرنی ہے، کسی اور نبی اور رسول نے آنا۔ اس لیے اللہ نے رسول کی اطاعت کو پہلے ذکر کیا ہے، اپنی اطاعت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ قرآن میں یہ دو آیتیں ہیں، ذرا غور کرنا۔ فکروا فی کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب میں ذرا غور کر، قرآن کے ہر آیت سے محمد کی ختم نبوت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی طرف عمر اشارہ کیا کرتے؟ ان اللہ جعلک طاعۃ لہ بابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو۔ اللہ کریم نے اپنی آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، پورے قرآن میں یہ نہیں کہا من یطع ابراہیم فقد اطاع اللہ، من یطع موسیٰ فقد اطاع اللہ، من یطع آدم و نوح فقد اطاع اللہ۔ وہ جس نے آدم کی اطاعت کی یا نوح پیغمبر کی اطاعت کی یا ابراہیم داؤد یعقوب یوسف کسی نبی کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نہیں نہیں، من یطع الرسول، الرسول خاص مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے بعد کوئی نبی رسول آنا۔ تیسری چیز عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو۔ ان اللہ ارسلک آخر الانبیاء، توجہ ہے، ان اللہ ارسلک آخر الانبیاء وذکرک اولہم وقال واذا اخذنا میثاقہم ومنک ومن نوح، فرمایا اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، آپ آئے سب سے آخر میں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ آپ آئے سب سے آخر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے۔ آپ آئے آخر میں لیکن تذکرہ پہلے کیا ہے، کہاں پہ؟ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ او میرے پیغمبر ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، وَمِنْكَ آپ سے وعدہ لیا، وَمِن نُوحٍ نوح سے بھی وعدہ لیا، ابراہیم سے بھی وعدہ لیا، موسیٰ پیغمبر سے بھی وعدہ لیا، وعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ سے بھی وعدہ لیا۔ تو عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، آپ آئے تو آخر میں لیکن قرآن میں آپ کے تذکرے پہلے موجود ہیں۔ وَمِن کا کاف ضمیر خطاب محمد کریم کو دیا جا رہا ہے، وَمِن کا، او اللہ کے پیغمبر کیوں ایسا کیا گیا؟ آدم پہلے، نوح پہلے، انبیاء پہلے، لیکن جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے آپ کا ذکر پہلے، دوسرے نبیوں کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنا۔ اور کیا چیز ہے اللہ کے پیغمبر؟ کیسے لوگ ہیں جس وقت کسی آدمی کو تکلیف ہو وہ یا تو ماں اپنی کو آواز دیتا ہے یا اپنے باپ کو آواز دیتا ہے۔ ان اہل النار لیتمنون ان یتبعوک وهم معذبون فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول بابی انت و
امی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، لوگ جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے عذاب میں، عذاب ہو رہا ہوگا، وہاں کیا کہیں گے؟ فرمایا ان اہل النار لیتمنون ان یتبعوک وهم معذبون، جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا، وہاں پہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ اور محمد کی اطاعت کی ہوتی۔ کسی اور کا نام وہاں پہ کیوں؟ وہ سمجھیں گے اگر محمد کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہمیں جہنم کا عذاب نہ ملتا، اس لیے وہ صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش کہ ہم نے محمد کی اطاعت کی ہوتی۔ تو ساتھی عمر کہتے ہیں میرا ماں باپ قربان ہو، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، ان کان اللہ تعالی، ان کان اللہ تعالی قد آتا عیسیٰ بإحیاء الموتى فما ذاک بعجب، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، اللہ نے آپ کو وہ ساری صفتیں، وہ سارے معجزات آپ میں جمع کیے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو دیے۔ کیسے؟ کہنے لگے فما ذاک بعجب ان کان اللہ تعالی اعطى لموسیٰ ان ضرب عصاہ الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے کیا کہ پتھر پہ لاٹھی مارو 12 چشمے جاری ہوئے، تو عمر کیا کہتے ہیں؟ فما ذاک بعجب، یہ کوئی تعجب والی بات کوئی نہیں، تعجب والی بات کیا ہے؟ فما ذاک بعجب من الماء الذی نبع بین اصابعک، موسیٰ نے لاٹھی ماری 12 چشمے جاری، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، تعجب والی بات تو میرے محمد کے وجود پہ کہ محمد نے یوں ہاتھ اوپر کیا، اللہ نے محمد کی 5 انگلیوں میں پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ فما ذاک بعجب من الماء الذی نبع بین اصابعک فما ذاک بعجب ان کان اللہ تعالی قد اعطى لسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر فما ذاک بعجب من البراق الذی رکبته وصعدت الى السماوات العلی ثم عدت فی لیلتک وصلیت الفجر بالابطار۔ او لوگو تعجب کی باتیں کوئی نہیں، اگر اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر کو ہوا والا معجزہ دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت صبح کو 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتے ہیں، یہ کوئی تعجب والی بات کوئی نہیں، تعجب والی بات تو میرے محمد کے معجزے پہ ہے۔ فما ذاک بعجب من البراق الذی، تعجب تو اس براق پہ ہے جس براق کے اوپر محمد کو سوار کیا گیا۔ فما ذاک بعجب من البراق الذی رکبته وصعدت الى السماوات العلی، اس براق کے اوپر تعجب ہے جس کے اوپر آپ کو بٹھا کے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، غشیہما غشیہ، ایک ہی رات کے اندر 7 آسمانوں کی سیر کروا کے وَأُتَّا فِي لَيْلَتِكَ وَصَلَّيْتَ الْفَجْرَ بِالْأَبْطَارِ، سلیمان پیغمبر 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں، تعجب والی بات نہیں، تعجب والی بات تو محمد کی سواری براق کے اوپر ہے جس کے اوپر سوار ہوئے، ایک ہی رات میں سارے آسمانوں کی سیر کر کے رات کے کچھ حصے میں پھر واپس آ کے وَأُتَّ مِنْ فِي لَيْلَتِكَ وَصَلَّيْتَ الْفَجْرَ بِالْأَبْطَارِ، واپس آ کے فجر کی نماز پھر بیت اللہ میں پڑھی ہے۔ کہنے لگے
کہنے لگے تعجب والی تو یہ بات ہے، ایک ہی رات میں لمبا زمانے کا سفر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال تک گھوڑا دوڑایا جائے، مسافت زیادہ ہے۔ فرمایا اس بات پہ تعجب ہے۔ فما ذاک بعجب ان کان اللہ تعالی قد اعطى عیسی باحیاء الموتى فما ذاک بعجب من اللحم التي وضعت اليہودیہ بین یدیہ۔ او لوگو، اگر عیسیٰ پیغمبر کو معجزہ دیا گیا مردوں کو زندہ کرنے والا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو گئے۔ کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، پھر زندہ کر کے پھر مردہ بولتا، کیا کرتا؟ پھر بولتا۔ کہنے لگے عمر اللہ کی قسم یہ تعجب والی بات کوئی نہیں، تعجب والی بات تو یہ ہے عیسیٰ پیغمبر مردوں کو زندہ کریں پھر بولے۔ جب محمد کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر زندہ کرنے کے بلا دیا ہے۔ کہاں پہ؟ وہ جس وقت خیبر کے مقام پہ یہودیہ عورت نے گوشت سامنے رکھا، گوشت سامنے رکھا، گوشت میں من الشاة المسمومہ التي وضعت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہودیہ، یہودیہ نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کے سامنے رکھا ہے، تو بوٹی مردہ ہے کہ نہیں؟ مردہ ہے۔ تو عمر کہنے لگے تعجب اس بات پہ کہ وہ مردہ بوٹی بول کے کہنے لگی یا رسول اللہ لا تاکلنی اننی انا المسموم، او اللہ کے پیغمبر مجھے کھانا نہ، میرے اندر زہر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں پھر مردہ بولتا ہے۔ فرمایا تعجب والی بات نہیں، تعجب والی بات تو یہ ہے محمد کے سامنے مردہ چیز ہے، اللہ نے اس کو زندہ نہیں کیا، مردہ ہی سے آواز نکال دی ہے۔ تو عمر کہنے لگے او لوگو، ایسا رسول ہو اللہ کی قسم اس کے بعد اگر کوئی رسول آ بھی جائے ہم پھر بھی نہیں مانتے، اس لیے کیوں یہ اوصاف سوائے محمد کے کسی اور میں اللہ نے ہونے دیے۔ پھر عمر اعلان کیا کرتے ہیں لوگو، کیا لیس البکاء وان اطیل بمقنعی الخطب اعظم قیمتا من ادمعی تاللہ ما جار الزمان ولا تدا باجل من ذاک المصاب واوجعی فقد النبی وازلمت کل الدنا والحزن حل بكل قلب موجعی ما زال فینا بالقرآن ہادیا یہدی الانام بنورہ المتشاشعی۔ اللہ کریم نے محمد کے بعد قرآن کو خالدہ خالدہ ہمیشہ زندہ اسی لیے رکھا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنا۔ ما زال فینا بالقرآن ہادیا یہدی الانام بنورہ المتشاشعی۔ اللہ کی قسم محمد کا زندہ معجزہ قیامت تک رہے گا، پہلے کسی نبی کی کتاب کو رہنے دیا، اس لیے کہ نبی کے بعد نبی آنے تھے، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا سوائے قرآن کے، اس لیے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہنے لگے او لوگو ما زال فینا بالقرآن ہادیا یہدی الانام بنورہ المتشاشعی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی ولكن لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا قبلۃ بعد الکعبہ۔ او لوگو سن لو، میں محمد کے بعد کوئی نبی رسول آ سکتا، 30 دجال آئیں گے، جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ نبی ہو سکتا۔
سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود انسی، اس کے بعد پھر سجاح عورت، اس کے بعد طلیحہ بن خویلد، اس کے بعد عبید ثقفی، مسیلمۃ الکذاب۔ ہائے کہاں صدیق کی غیرت گوارا کرے، صدیق جو جھوٹے نبی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا، کہ محمد جیسا نبی ہو اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسود انسی کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد طلیحہ نے دعویٰ کیا، اور اس کے بعد سجاح عورت نے دعویٰ کیا، پھر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا۔ ان سب کے سر قلم کیے تو ابو بکر صدیق نے۔ کس نے کیے؟ کیوں؟ صدیق کہتا ہے صدیق کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے۔ میں صدیق اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ جھوٹے کسی دجال کا میں سر قلم نہ کروں۔ اسی لیے ابو بکر صدیق کی صحابیت تمہیں معلوم ہے کہ صدیق کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے، نص قرآنی سے۔ فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فقد کفر لانکارہ بکتاب اللہ تعالی و بکلام اللہ تعالی، جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اس کے کفر میں شک نہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لوگوں ساری امت کے احسانوں کے بدلے میں نے دے دیے، صدیق کے احسانوں کے بدلے نہیں دیے۔ حضرت حسان جب کوئی بات کہتے تو نبی علیہ السلام فرماتے حسان کوئی میرے صدیق کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے کہ نہیں؟ حسان نے فرمایا اللہ کے نبی بڑے، آپ نے فرمایا یدک اللہ بروح القدس، او اللہ تعالیٰ تیری تائید کرے فرشتے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے امت نے کیا کہا کہ صدیق کا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، پیغمبر کی سنت کے ہر ایک چیز ابو بکر صدیق۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، او لوگوں اگر میں صدیق کے علاوہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ صدیق کہنے لگے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد دنیا سے چلے گئے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے۔ کیوں؟ اس لیے انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ صدیق کا ایک ایک فعل محمد کی سنت کے مطابق ہے۔ امر ابی بکر باتباع رسول اللہ، قول ابی بکر باتباع رسول اللہ، عمل ابی بکر باتباع رسول اللہ، افعال ابی بکر باتباع رسول اللہ، صداقت ابی بکر باتباع رسول اللہ، امامت ابی بکر باتباع رسول اللہ، خطابت ابی بکر باتباع رسول اللہ، عادت ابی بکر باتباع رسول اللہ، عبادت ابی بکر باتباع رسول اللہ، عمل ابی بکر باتباع رسول اللہ، فعل ابی بکر، قول ابی بکر، امر ابی بکر، حکم ابی بکر باتباع رسول اللہ، حتی قیام ابی بکر باتباع رسول اللہ، صیام ابی بکر باتباع رسول اللہ، سلام ابی بکر باتباع رسول اللہ، اسلام ابی بکر باتباع رسول اللہ، کلام ابی بکر باتباع رسول اللہ، خلافت ابی بکر باتباع رسول اللہ، قول فعل عبادت حتی تسبیح ابی بکر باتباع رسول اللہ، بثناء اللہ ثناء ابی بکر باتباع رسول اللہ، مشیت ابی بکر باتباع رسول اللہ، قیام ابی بکر باتباع رسول اللہ، جلوس ابی بکر باتباع رسول اللہ، حتی نوم ابی بکر باتباع رسول اللہ، رکوع ابی بکر باتباع رسول اللہ، قیام ابی بکر باتباع رسول اللہ، عقل ابی بکر
باتباع رسول اللہ، شرب ابی بکر باتباع رسول اللہ، سفر ابی بکر باتباع رسول اللہ، ذهاب ابی بکر باتباع رسول اللہ، ایاب ابی بکر باتباع رسول اللہ، امر ابی بکر باتباع رسول اللہ، خطاب ابی بکر، اذعان ابی بکر، حتی القلب والجنان ابی بکر باتباع رسول اللہ، رای ابی بکر باتباع رسول اللہ، فکر ابی بکر باتباع رسول اللہ، ذکر ابی بکر باتباع رسول اللہ، نظر ابی بکر باتباع رسول اللہ، اسمات ابی بکر باتباع رسول اللہ، انطاق ابی بکر باتباع رسول اللہ، ذهاب ابی بکر باتباع رسول اللہ، فعل ابی بکر باتباع رسول اللہ، حتی حکم ابی بکر باتباع رسول اللہ، زواج ابی بکر باتباع رسول اللہ، دعوت ابی بکر باتباع رسول اللہ، فصاحت ابی بکر باتباع رسول اللہ، صداقت ابی بکر باتباع رسول اللہ، عدالت ابی بکر باتباع رسول اللہ، سخاوت ابی بکر باتباع رسول اللہ، شجاعت ابی بکر باتباع رسول اللہ، امارت ابی بکر باتباع رسول اللہ، حکم ابی بکر باتباع رسول اللہ، فصاحت ابی بکر باتباع رسول اللہ، بلاغت ابی بکر باتباع رسول اللہ، حکمت ابی بکر باتباع رسول اللہ، نظر و فکر و علم ابی بکر باتباع رسول اللہ، علم ابی بکر باتباع رسول اللہ، عزم ابی بکر باتباع رسول اللہ، رسم و نظم ابی بکر باتباع رسول اللہ، قرات ابی بکر باتباع رسول اللہ، حلاوت ابی بکر باتباع رسول اللہ، صدارت ابی بکر باتباع رسول اللہ، تلاوت ابی بکر باتباع رسول اللہ، حتی حیات ابی بکر باتباع رسول اللہ، وموت ابی بکر باتباع رسول اللہ۔ آپ ادھر بیٹھے رہو، منہ ادھر کر لو، سٹیج ادھر چلا جائے گا، آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، مولوی اندر بیٹھے گا، آپ نے بارش میں بیٹھنا ہے۔ چلو کرو۔ چلو جی عوام اندر چلی جائیں جی، مجھے تو کوئی نہیں، چاہے اوپر سے اٹھا بھی دو، خلاص۔ محمد ثابت المیثاق حافظ ہو، اس لیے لوگوں محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ صدیق اکبر کہنے لگے، او لوگوں اللہ کی قسم، میں ابو بکر اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ محمد کے عزت اور نبوت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو، جب تک کہ میں اس کا سر قلم نہ کر لوں، اس وقت تک میں نے آرام سے بیٹھنا۔ پھر لشکر بھیجے خالد بن ولید کو، بلال جو ہے بلال حضرت وحشی بن حرب کو بھیجا ہے، فرمایا کہ جاؤ۔ پھر وحشی بن حرب نے فی زمن ابی بکر قتلہ مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بندہ بھی محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالے۔ او لوگوں، محمد کے بعد نبی کی ضرورت، محمد کے بعد رسول کی ضرورت۔ اندر جاتے ہیں جی
جی ان کی مشین ادھر پڑی ہے، اندر لے جاتے ہیں، آپ بھی اندر آ جائیں، ادھر بیان کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی، کہتے ہیں اندر۔ بارش تو رک گئی ہے، بارش رک گئی یار۔ چلو بات تماشا بنائی رکھنی ہوں ایک باری۔ کہنے لگا ابو بکر صدیق کی باتوں میں، کہنے لگا لوگوں محمد کے بعد کیوں نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔ تم ذرا قرآن کی طرف توجہ کر، اللہ کریم نے سارے انبیاء سے وعدے لیے ہیں محمد کی نبوت کے بارے میں۔ محمد ثابت المیثاق حافظ، محمد طیب الاخلاق والشیمین۔ کہنے لگا محمد کریم کے اوصاف تو ذرا شمار کر، اللہ کی قسم زندگی تیری ختم ہو جائے گی۔ محمد طیب الاخلاق والشیمین، محمد الرسول اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت کو شمار کرنا شروع کر دے، ایک صفت کو بیان کرنا شروع کر، تیری زندگی انتہا کو پہنچے گی، لیکن محمد کے اوصاف کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوتی۔ محمد حاکم بالعدل ذو شرف۔ اگر میں ان باتوں کی تشریح کروں ٹائم بڑا لگ جائے گا، بس میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ محمد حاکم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الانعام والحکم۔ کہنے لگا محمد کریم کو اللہ کریم نے انبیاء کے اوپر حاکم بنا کے بھیجا ہے، ہر نبی کے اوپر حاکم محمد ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے آ کے تصدیق کی ہے رسولوں کی، ورنہ محمد کے آنے سے پہلے لوگ سلیمان پیغمبر کو والعیاذ باللہ کافر سمجھتے تھے، انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ قرآن نے آ کے بتایا، محمد کی زبان سے قرآن صادر کروایا، وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا۔ عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں غلط نظریات عقائد رکھتے تھے، عزیر پیغمبر کی نبوت محفوظ کوئی نہیں تھی، یعنی انبیاء کی نبوت اور رسالت محفوظ نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پہلے انبیاء کی نبوت اور رسالت کی حفاظت کی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ کی قسم سارے نبیوں نے محمد کی ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اس لیے اللہ کریم نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اس لیے کہنے لگا محمد حاکم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الانعام والحکم۔ کہنے لگا صدیق کو صداقت ملی ہے محمد سے، او لوگوں عمر کو عدالت ملی ہے محمد سے، کیوں؟ عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے۔ تمام انبیاء کرام کے صحابہ میں سے اعلیٰ صحابہ محمد کے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ آخری نبی محمد کے ہیں۔ جیسے انبیاء میں محمد کا مقابلہ نہیں، اسی طرح انبیاء کے صحابہ میں سے محمد کے صحابہ کا بھی مقابلہ ہو سکتا۔ محمد معدن الانعام والحکم۔ معدن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ کان سمجھتے ہو؟ کان، کسی کان سے سونا نکلتا ہے، کسی کان سے جپسم نکلتی ہے، کسی سے پیتل نکلتا ہے، اس سے نکلتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نکلتا رہتا ہے۔ کہنے لگا محمد کا کلمہ پڑھنے والے سن، محمد حاکم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الانعام والحکم۔ اس امت کا فرد جتنا بھی بلند پہنچنے لگے،
وہ کیسے بلند پہنچے گا کہ محمد کے اوصاف والی کان سے فائدہ لیتا رہتا ہے۔ اللہ کریم نے ہر ایک اچھے صفت کی معدن جو ہے، کان جو ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا وجود بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے اس بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے، تو پوچھو اخلاق بتایا کس نے؟ محمد نے۔ کس نے بتایا؟ اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے اس بندے میں حلم بڑا ہے، پوچھ بتایا کس نے؟ ایک بندہ کہتا ہے اس میں زہد بڑا ہے، پوچھ یہ بتایا کس نے؟ کہنے لگا محمد معدن الانعام والحکم۔ پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہنے لگا محمد ذکرہ شرف لانفسنا، محمد ذکرہ شرف لانفسنا، محمد فکرہ روح لانفسنا۔ کہنے لگا سن، میری روح کو تازگی نہیں ملتی جب تک کہ میں محمد کے لیے دعا نہ کروں، میرا دل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق عمل نہ کروں۔ اس لیے کیوں کہ نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ محمد سے بڑھ کے کوئی نمونہ ہو سکتا؟ کیوں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے؟ اس لیے فی رسول اللہ، پیغمبر کی زندگی کا ہر فعل تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، علماء جانتے ہیں دونوں کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے لوگوں؟ محمد سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ ہستی دنیا میں، اس لیے اعلیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تو اس لیے اللہ نے محمد کے بعد کسی اور کو نبی بنایا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ الف لام استغراق کی، او لوگو ہر نبی آئے قوم کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کدھر آئے؟ الى قومه، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، یا قوم کہا، قوم کی طرف آئے، نوح علیہ السلام قوم کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، ہر نبی نے یا قوم کہا اس لیے کہ ان کے بعد نبی آنے تھے، لیکن محمد نے یا قوم کہا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، جمیعاً آگے تاکید ہے، یا ایھا الناس، الف لام استغراق کی، او قیامت تک آنے والے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، الناس، یا ایھا الناس۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تیری نبوت للناس ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ ان ھذا القرآن ھذا بیان للناس وہدی للناس، فرمایا میرا پیغمبر تیری نبوت للناس ہے، تیری رسالت بھی للناس ہے میرا پیغمبر، اور تمہاری جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للناس۔ کیا ہے؟ قرآن کے بعد کتاب، محمد کے بعد کوئی نبی رسول نہیں، اس لیے فرمایا کافت
رحمۃ للناس، ساری دنیا کے لیے ہر نبی نے قوم کو خطاب کیا یا قوم سے، لیکن نبی علیہ السلام نے یا قوم کہا، فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو اللہ کریم نے میں محمد کو تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنا۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا ان کی باتیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ مسیلمہ نے دعویٰ کیا نا، جب اس کے ساتھ ایک نبیہ عورت نے شادی کر لی، اس کا نام تھا سجاح۔ سب سے پہلا اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، قتل ہو گیا نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں۔ اس کے بعد طلیحہ نے دعویٰ کیا، سجاح عورت نے دعویٰ کیا، اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کر دیا۔ سجاح اس نے بھی عورت تھی، اس نے کہا میں بھی نبیہ ہوں، مرد نبی ہو سکتے تو میں نہیں نبیہ ہو سکتی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے ساتھ جھوٹی عورت نبیہ، اس نے دونوں نے شادی کر لی۔ سجاح نے مسیلمہ کذاب سے کیا کیا؟ شادی کر دی، بعد میں اس نے مروا دیا۔ بہرکیف اب مسیلمہ کذاب کیا کرتا؟ لوگوں کو بھیجتا کہ جاؤ مجھے کوئی قرآن کے کلمات لا کے بتاؤ، کو میرے پاس بھی تو کوئی وحی والی چیز ہو کہ کہوں بھائی کو میرے پاس بھی وحی آتی ہے۔ کچھ لوگ آئے، سورۃ زاریات اس وقت نازل ہو چکی تھی، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یہ صورت۔ اس کا جو قاصد تھا یہ کلمات لے کے چلا گیا، اس نے کہا چلو مجھے کلمات مل گئے، ادھر نا والزاریات ذروا، اس نے مقابلے میں کلمات بنائے، کیا کہنے لگا؟ والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والعاجنات عجنا، مجھے آٹا گوندنے والیوں کی قسم۔ عجینہ کہتے ہیں آٹے کو، اس نے زاریات کے وزن پہ بنائے ہیں، اور ظالم ہزار لوگ ہوں قرآن کے ایک لفظ کے مقابلے میں بھی کوئی بنا سکتا؟ فوری پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن۔ عربوں کی عادت پتہ کیا تھی؟ کوئی نیا شعر لکھا جاتا تو بیت اللہ سے لٹکا دیا جاتا۔ تو جب سورۃ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، صحابی نے یہ صورت لا کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دی۔ جب لٹکائی تو شاعر آتے، ان کی عادت تھی کہ اپنے اپنے شعر لکھ جاتے نیچے، تو جس وقت وہ آئے انہوں نے آ کے نیچے پتہ کیا لکھا؟ توجہ ہے؟ یہ باتیں بے توجہ سے سننے والی ہے ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ قرآن اور حدیث کی باتیں، قرآن کے بارے میں حکم کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو۔ اب توجہ جب تک نہ ہو تو یہ بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ آج کا یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور یہ ہوش حواس قائم رکھ کے سننے والی باتیں ہیں۔ سورۃ کوثر صحابی نے لٹکا دی بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تینوں آیتیں، ہر آیت لفظ را پہ ختم ہوتی۔ کس پہ ختم ہوتی ہے؟ یہ جو ہے یہ مسجع مقفع عبارت ہے، ہر آیت را پہ۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں جن کی ہر آیت را پہ ختم ہوتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں اللہ کے بندو، کتنی؟ 1000 روپیہ میں انعام دوں گا، بتاؤ صحیح سے بتاؤ کتنی قرآن میں صورتیں ہیں جو جن کی ہر آیت لفظ را پہ ختم ہوتی ہے؟ کوئی نہیں پتا؟ 1000 مجھے دو تو پھر بتاؤں گا، تم بتاؤ تمہیں، اگر میں بتاؤں تو میرے لیے بھی کیا ہے۔ قرآن میں 4 صورتیں جن کی ہر آیت لفظ را پہ ختم ہوتی ہے، ان میں سے سورۃ کوثر،
सूरत असर, सूरत कदर, सूरत कमर। समझ आई? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। अब एक सूरत कमर शुरू कर दूँ। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर व कज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर व लक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिकमतुन बालिग़तुन फमा तुग़निन नुज़ुर फ़तवल्ल अन्हुम यौम यदउद्दाइ इला शैइन खुश्अन अबसारुहुम यख़रुजून मिनल लजदासि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर मुहतिईन इलद्दाअ यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन असीर। सूरत बड़ी लंबी है, टाइम जो है ये जाके पढ़ लेना सूरत। ये 4 सूरतें कुरान में, ये कुरान का एजाज़ है जिनकी हर आयत लफ्ज़ रा पे ख़त्म होती है। सूरत कौसर लटका दी सहाबी ने जाके, नीचे आदमी आते वो क्या कहते, माहाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर की कलाम नहीं है, ये कुरान का एजाज़ है। अब कुरान के एक एक लफ्ज़ का मुकाबला हो सकता? मुसैलमा कज़्ज़ाब काफिर कहने लगा कि भाई जैसे ये सूरत ज़ारियात है ना, वह ज़ारियात ज़रवन फ़लहामिलात विक्रन, मैं भी इस तरह के कलिमात बनाता हूँ ताकि लोग मेरी भी जो है वो बात सुने। वलाजिनात अजनन, मुझे आटा गूंदने वालियों की कसम, वलखाबिज़ात खब्ज़न, ओ झूठी नबिया से दावा किया, उससे शादी कर ली। वलखाबिज़ात खब्ज़न, मुझे रोटी पकाने वालियों की कसम। लोगों ने कहा अल्लाह की कसम तुझसे बढ़ के नादान कोई नहीं। साफ पता चलता है ये तो जाहिलों की बातें हैं। उधर देख कुरान क्या कहता है, वज़्ज़ारियात ज़रवन फ़लहामिलात विक़रन फ़लजारियात युसरन। मफ़ूले मुतलक है वहाँ पे, अरबों को भी पता चलता है ये कलाम किसी इंसान की नहीं है, ये रहमान की कलाम है। कलाम जैसी कलाम कोई नहीं, सैयदुल अनाम जैसा इंसान, ओ मोहम्मद जैसा कोई इंसान तो दिखाओ, फिर उसके बाद नबूवत के दावे करना। लेकिन मोहम्मद जैसा इंसान कोई दुनिया में मौजूद? मोहम्मदुन साबितुल मीसाक हाफिज़ुहु मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमीन फ़कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहर औ रशफ़न मिनद यमीन फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नास फ़िज़्ज़ुलमी। कहने लगा वो आसमान पे देख, फ़रजिल बसर सुम्मरजिल बसर फ़रजिल बसर, आसमान की तरफ देख, फिर देख, फिर देख। सारे आसमान पे सितारे, चांद सिर्फ क्या है, चांद सिर्फ एक है, बाकी सब सितारे हैं। कहने लगा आसमानों पे चांद एक है, ज़मीन पे जवान एक है। आसमान पे 2 चांद नहीं हो सकते, ज़मीन पे 2 मोहम्मद नहीं, मोहम्मदान तस्निया कोई नहीं है, मोहम्मद एक ही था, उस जैसा कोई और हो सकता। अब ये जो पर्ची आई है इसमें है, ये तो लंबा मौजू है ख़त्म नबूवत का, पैगम्बर के औसाफ बयान करना वुसअत इंसानी से बाला तर है, ताकत बशरी से मुबर्रा है कि जिसकी एक एक चीज़
اگر لوگوں پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کو دیکھنا ہے، ساری باتیں چھوڑ کے ذرا قرآن کی طرف رغبت کرو، قرآن کی طرف رغبت کرو، تمہیں ایک ایک صورت سے اجمالاً، مختصراً، تفصیلاً، اشارتاً و کنایتاً تمہیں کتاب اللہ کی ایک ایک صورت سے اللہ تعالیٰ نے محمد کی ختم نبوت کے پہرا دے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی پوچھے نا کہ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن اسی لیے حفاظت کی ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر جو کچھ احادیث جو ہیں وہ پیش کریں، اس لیے کہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے اوپر جو ہے الیاذ باللہ غلط کلمات استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو، جو ایک صحابی ہے، روئے زمین کے تابع مل جائیں، ولی مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، جو صرف 1 منٹ محمد کی صحبت میں صرف آیا ہے، صرف 1 منٹ جو محمد کی صحبت میں آیا ہے، روئے زمین کے تبع تابعین مل جائیں، اس 1 منٹ محمد کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی کا مقابلہ نہیں۔ اب اٹھاؤ امام ذہبی کا قول، بڑے بڑے ائمہ کا قول، وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا نعدل یساوی شیئا من الصحبہ، اللہ کی قسم محمد کے صحابہ کی صحبت کے مساوی دنیا میں کوئی چیز نہیں، صحبت کے مساوی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لو انفق احدکم مثل احد من ذهب، آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور میرا ایک صحابی صرف جو چند تھوڑے سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب تمہیں پتہ ہے احد پہاڑ 3.5 کلومیٹر لمبا ہے مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے مدینے میں، جا کے دیکھنا۔ آپ نے فرمایا جبل احد نحبہ ویحبنا ھذا جبل من جبال الجنہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے پیغمبر کو محبت تھی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے محبت والے لوگوں کی مثال بھی محبت والے پہاڑ سے دی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ایسے بات نہ کریں، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والے صحابی ہیں۔ بہت سی روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہمارا 20 کو پروگرام ہے ادھر نصیر آباد میں، اگر وہ ساتھی اجازت دیں گے تو پورا مستقل بیان ہم جو ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بیان کریں۔ اگر وہ ساتھی جن کے پاس بیان ہے وہ جو ہے تو اس کے بارے میں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہم ملابتنہ، سینکڑوں احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، 163 روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بھائی باہر نکل رہے ہیں، اندر بہت جگہ بھائی اندر جگہ حضرت امیر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ رات کو بھی جو ہے معاملہ ہوا، حضرت کا نمبر آیا تو بارش شروع ہو گئی، رات کو حضرت کا بیان نہیں ہو سکا، لہٰذا ہم انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں لائٹ چلی جائے یا بجلی پر بارش زیادہ ہو جائے، جتنی بھی دیر حضرت کا بیان ہو سکتا ہے، اس لیے ہم جو ہے حضرت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بیان پہ آئیں۔ تو یہ جو ہے چیز جو ہے اپنے رکا لکھا کہ اصل چیز کی قیمت 60,000 ہے، تو کیا ہم اس کو جو ہے 1,00,000 روپیہ قسطوں پہ بیچ سکتے ہیں؟ دیکھو ایک چیز کا قانون یاد رکھنا، 9 نقد 13 ادھار والا قاعدہ یہ ہمارا بنا ہوا ہے، شریعت کا نہیں۔ ایک بات، دوسری چیز، اصل قانون کیا ہے؟ نقد ادھار چیز کی قیمت 1 ہونی چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس کے خلاف جو بھی چیز جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ امیر محترم تشریف فرما چکے ہیں. دو اعلان سماعت فرما لیں، ان کے بعد انشاءاللہ امیر محترم کا مفصل خطاب ہوگا. 10 اکتوبر نو بعد نماز عشاء جامعہ مسجد رحمانیہ مرکز آلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ دے اندر حضرت مولانا علامہ خان کلیم اللہ خان سے ملتانی دا خطاب ہو سی. اور 20 تاریخ 20 اکتوبر بعد نماز عشاء جامعہ مسجد نصیر والا میں حضرت مولانا مفتی یحییٰ فاروقی صاحب اور حضرت علامہ خان کریم اللہ خان سے ملتانی کا خطاب ہوگا. اور انشاءاللہ 7 نومبر نو بعد نماز عشاء اڑچک شہر دے اندر حضرت علامہ صاحب دا خطاب ہو سی. 7 اکتوبر نو انشاءاللہ بعد نماز عشاء اواڑا والا دے اندر حضرت علامہ صاحب دا خطاب ہو سی. ہن بلا تاخیر میں دعوت دے ساں حضرت علامہ خان کریم اللہ خان سے ملتانی. بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أرسلناك إلا كافة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگوں، میرے غیور مخلص نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دی فلاح دارین واسطے دو ایسے خزائن نو منتخب اور پسند فرمایا کہ ایسے خزائن اس تو قبل رب نے کسے امت نو نصیب نہ فرمائے۔ ایک رب دی مخزن رحمت بن کے جو دنیا تے تشریف لے آیا، سید الرسل ختم الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرا رب نے رحمت دا خزانہ لوح محفوظ تو بصورت قرآن دے قلب مصطفیٰ تے رب نے نازل فرمایا۔